شریف کا مہینہ ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بڑا خاص جملہ ہے۔ آپ سے پوچھا بھی آپ قطب بن گئے، غوث بن گئے اور اتنا بڑا مقام مل گیا تو کیسے؟ کہتے درست العلم حتی صرت قطبہ، قصیدہ غوثیہ ان کا قصیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دین پڑھتا پڑھاتا رہا، دین سیکھتا رہا، دین سکھاتا رہا، دین سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، کرتے کرتے یہ مقام آ گیا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ تو دین سیکھنا اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا عظیم الشان کام ہے دین سیکھنا، اتنا بلند کام ہے دین سیکھنا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ لالچ اور ہوس اس کی کر رہا ہوتا ہے جو چیز سامنے نظر آتی ہے۔ ہمیں جو چیز سامنے مجسم نظر آتی ہے اس کا لالچ بندے کے من میں ہوتا ہے۔ پیسے کا لالچ ہے کہ وہ نظر آتا ہے، گھر کا لالچ ہے کہ نظر آتا ہے، گاڑی کا لالچ ہے کہ نظر آتی ہے، وہ جو چیزیں نظر آ رہی، کھانے کا لالچ ہے کہ وہ نظر آتا ہے۔ ثواب میں مسئلہ یہ ہے کہ نظر نہیں آتا، ثواب میں مسئلہ یہ ہے کہ نظر نہیں آتا۔ نظر آئے تو کوئی چھوڑے ہی نہ، نظر آئے تو کوئی چھوڑے نہ۔ اور آقا علیہ السلام کی احادیث کا خلاصہ ہے کہ قیامت والے دن نیکیوں کو شکل دی جائے گی، یہ شکل میں آئیں گی، بڑی خوبصورت شکل میں۔ بندہ ان نیکیوں کو دیکھے گا کہ یہ نیکیاں میرے سامنے آ رہی ہیں، یہ میری نیکیاں ہیں، ایک مجسم شکل میں نیکیاں سامنے آئیں گی۔ تو ان نیکیوں کو دیکھ کر بندہ تمنا کرے گا کاش وہ جو فلانا ٹائم میں نے ضائع کیا تھا نا، گھر بیٹھ کے موبائل ہاتھ میں لے کے اور میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا، کاش اس ٹائم پہ میں کسی مسجد میں بیٹھ کر چند لمحے علم دین کی گفتگو سن لیتا، وہ میری بخشش کا بہانہ بھی ہو جانی تھی اور میرے والدین کی بخشش کا بہانہ بھی بن جانی تھی۔ اس مسئلے کو میں نے بڑا واضح کر کے بتا دیا۔ اور سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا مہینہ چل رہا ہے اور 11ویں شریف کا مہینہ، بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں اس ماہ مقدس کے اندر ہم مناتے ہیں۔ کیسے خوبصورت مہینے ہیں۔ پچھلا مہینہ تھا سفر المظفر کا، پھر ربیع الاول آ گیا، پھر ربیع ثانی 11ویں۔ پچھلا مہینہ حضور داتا صاحب کا تھا، سفر کا مہینہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا تھا مہینہ۔ اگلے مہینے میں آئے تو پھر مصطفیٰ کی ولادت کے نعرے لگ رہے تھے، اب آئے تو سرکار غوث اعظم کی 11ویں کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو کیسا خوش قسمت عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ دے ہی رکھا ہے کہ جب ہم 11ویں والے پیر کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے تو نہیں کر رہے کہ ہمارے والد تھے، اس لیے تو نہیں کر رہے ہمارے چاچا لگتے تھے یا ماما لگتے تھے، ہم تو اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ 11ویں والا پیر وہ ہے جو والد کی طرف سے حسنی ہے، والدہ کی طرف سے حسینی ہے، رگوں میں خون میرے مصطفیٰ کا ہے، علی المرتضیٰ کا ہے، خاندان حضور کا ہے، اور فضائل اور کمالات بے شمار ہیں۔ اور اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی بشارت دے دی تھی ان کے والد گرامی کو۔ کیا بشارت دی تھی؟ آپ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے خواب میں آ کر یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی۔ آقا علیہ السلام ان کے والد کے خواب میں آئے، حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے خواب میں، ان کے خواب میں آ کر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست، اے ابو صالح تمہیں اللہ پاک ایک ایسا بیٹا دے گا، سرکار غوث اعظم کی پیدائش سے پہلے اللہ تمہیں ایک ایسا فرزند دے گا، ایسا بیٹا دے گا جو ولی ہے، وہ میرا اور میرے خدا کا محبوب بنے گا، اس لیے کہتے ہیں محبوب سبحانی۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ یہ میرے بھی محبوب ہیں شیخ عبد القادر جیلانی اور اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ کیسا بختوں والا بندہ ہوگا وہ جسے حضور کہہ دے میرا محبوب ہے، فرمایا میرا بھی محبوب ہے اور میرے خدا کا بھی محبوب ہے۔ اور سنیے گا، فرمایا اللہ اسے اولیاء میں اور اقطاب میں، قطبوں میں ایسی شان عطا فرمائے گا جیسی نبیوں اور رسولوں میں میری شان ہے، یعنی میں نبیوں کا سردار ہوں، وہ ولیوں کا سردار بن جائے گا۔
میں رسولوں کا سردار ہوں، وہ قطبوں کا سردار بنے گا، اسے اتنا فیض ملے گا، اتنا فیض ملے گا کہ وہ ولیوں کا سردار ہوگا، اور اس کا سارے کا سارا فیض ہی صدقہ محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ پاک نے فیض عطا فرمایا تھا، اور پھر جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی پیدائش کے ٹائم پہ ہی آپ کے پاس سے کرامات کا ظہور شروع ہو گیا تھا۔ پیدائشی ولی ہے نا، تو کرامات کا ظہور شروع ہو گیا۔ آپ کی والدہ حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ جب میرے صاحبزادے عبد القادر جیلانی دنیا میں تشریف لائے تو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے، پہلے سال ہی دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہوں نے پیدائش کے لمحات میں ہی ان اول ایام میں ہی روزے رکھے ہیں۔ آپ کی پیدائش کے اگلے سال چاند کے دیکھنے میں مسئلہ ہو گیا، مطلع ابر آلود ہے، بادل ہیں، سمجھ نہ آئے کہ چاند ہے کہ نہیں ہے۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ سیدوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا، تو چاند تو نظر نہیں آیا، دیکھو آج انہوں نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، سمجھ آ جائے کہ چاند ہے کہ نہیں ہے۔ تو لوگ پتہ کرنے کے لیے گئے تو ان کی والدہ حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے انہیں بتایا کہ آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، سارا دن گزر گیا، لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ آج پہلا روزہ تھا۔ یہ کرامت ہے آپ کی، اور یہ آپ کا فیض ہے، یہ اللہ پاک کا آپ پر فضل ہے، اور اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہے، اللہ کی عطا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا ذہن میں مسئلہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم خود نہیں ہے کچھ، یہ سارا میرے مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے، اور دینے والا خدا ہے، عطا خدا کی ہے، خدا کی عطا کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ خدا کی عطا کے بغیر اگر میں کہوں کہ میں یہ ٹیشو بھی پکڑ سکتا ہوں تو کہنے سے بندہ توبہ نعوذ باللہ فارغ ہو گیا کام اس کا، ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، یہ یہاں سے پکڑنا اسے، لیکن خدا کی عطا کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے، خدا کی مرضی کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ مرضی ہی خدا کی ہے، اور اس کا فضل ہے، جس پر چاہے رحمت برسا دیتا ہے، جس پر چاہے کرم کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ کی ولادت کے وقت جو آپ کو اللہ پاک نے فیض عطا فرمایا تھا، اور آپ